تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا کریم اور رحیم معبود دیا ہے جس کو ہماری احساسات کا بھی علم ہے، جذبات کا علم ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس کریم معبود کے لیے ہم بھی ایسے ہی احساسات اور جذبات رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہے. حضور کی بارگاہ میں امت کی طرف سے اگر کوئی قیمتی تحفہ اگر کوئی پہنچتا ہے نا، ہاں یہ فقیر لفظ قیمتی استعمال کر رہا ہے، قیمتی امت کی طرف سے محبوب کی بارگاہ میں کوئی اگر قیمتی ہدیہ تحفہ پہنچتا ہے تو وہ درود سلام سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے. کہ رب نے فرمایا درود پڑھا کرو اور سلام تو کثرت سے پڑھا کرو. اللہ فرمایا، لیکن فرما مومنوں سے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں. مومنوں سے خطاب ہے کہ درود بھیجا کرو اور سلام بھائی درود بھیجا کرو. تو سلام کا جب باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سلام بھی پڑھ لیا کرو. واہ واہ سبحان اللہ، فرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. واہ واہ واہ، درود بھیجا کرو. اس سے پہلے بتایا کہ میں بھیجتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں. اے ایمان والو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھے رب ماننے والے ہیں، ان سے بات ہو رہی، ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. نا سلام بھیجا نہ کرو، فرمایا سلام تو کثرت سے پڑھا کرو. سبحان اللہ. صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، رات پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، بس کثرت سے پڑھا کرو، بس کثرت سے پڑھا کرو. تو صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھنے پر ہوتا کیا ہے، ریٹرن کیا ہوگا؟ آخری بات، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. کس نے بتایا؟ آقا علیہ السلام نے بتایا. سلام کرنا سنت، حضور کا طریقہ ہے نا، سنت ہے. اور جواب دینا، جس کو سلام کیا جائے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ لوٹائے، وعلیکم السلام ہو کہے، جواب دے. جب تک جواب نہیں دے گا اس کو یہ واجب ادا نہیں ہوگا. اب جس نے اصول دیا، جس نے قانون دیا، سلام کرو تو سلام کا جواب آئے گا. اب ہم ایمان سے بتاؤ، اللہ نے ہمیں ایک پتہ بتایا کہ درود بھیجا کرو اور سلام کثرت بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھو، صبح شام پڑھو، کثرت سلام پڑھو. کیوں کہ میرے محبوب نے تمہیں بتایا نا کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بار بار سلام کرو گے تو محبوب کا بھی جواب بار بار آئے گا. واہ واہ واہ، صحیح بار سبحان بار اللہ. محبوب کہے گا میرے امتی تو بھی سلامت رہے، میرے امتی تو بھی سلامت رہے، میرے امتی تو بھی سلامت رہے. ہم اتنی کثرت سے نہیں بھیج سکتے جتنی کثرت سے محبوب کی طرف سلامتی آئے گی. اب جس امتی کی طرف محبوب کی طرف سلامتی آ جائے، جس پر محبوب کی سلامتی کی دعا آ جائے. حضور ایک اچھا ہمارے کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں سلام ہو، آقا علیہ السلام کی کثرت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ایک دفعہ بھی سلام کا جواب دے دینا، یہ کثرت ہے. واہ واہ واہ، امتی کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. حضور کسی کو فرماتے ہیں جا میرے امت تو بھی سلامت رہے، تو بھی سلامت رہے. یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس کو ہنٹ دیے. تقریر ہم کرتے بھی نہیں، لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، یہ تینوں باتوں میں آپ دیکھو کوئی مزہ ہے، چس ہے، روح کو راحت ملتی ہے کہ ایسا پیارا معبود. تو آپ الحمدللہ اہل سنت والے ہماری تو پہچان ہی یہی ہے، اور ہم پہ الزام بھی یہی کہ کثرت سلام پڑھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ ہماری واہ، پہچان بھی ہے اور ہم پہ الزام بھی یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کثرت سے جب دیکھو سلام پڑھتے ہیں، ہر بات پہ سلام پڑھتے ہیں، جمعے کو سلام. ان کی کوئی محفل سلام سے خالی ہوتی نہیں. ہم کیا کریں، رب کا حکم ہے، بے شک بے شک. رب کا ہم سلام پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ کیونکہ سبحان اللہ نے ایمان والوں سے ہی کہا کہ سلام اللہ. کثرت سے پڑھا تھا، کثرت سے پڑھا تھا. الحمدللہ اللہ کے اس حکم پر اگر کوئی جماعت پوری اترتی ہے تو وہ اہل سنت جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فخر کرنا چاہیے اپنی اس نسبت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آخر میں ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے.